اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں مختلف آیات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بڑی ترتیب سے۔ ابھی جو سب ٹاپک اس میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ قبروں میں کیا معاملہ ہوگا، یا قبروں کا جو قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، مطلب جو قرآن پاک میں قبروں کے بارے میں ذکر آیا ہے اس کے بارے میں میں کوشش کر رہا ہوں ساری آیات آپ لوگوں کے ساتھ باری باری کر کے بڑی ترتیب سے شیئر کروں۔ اسی میں ایک بات کا ذکر آیا تھا جو کہ یہ تھا کہ یہ جو قبروں سے زندہ اٹھایا جانا، اور یہ بار بار اس کی اللہ پاک ڈیٹیل دے رہے ہیں، تو وہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس کا ذکر میں نے ایک ویڈیو میں کیا تھا، اور وہاں بتایا تھا کیونکہ کافر لوگ جو تھے، خاص کر کے جو مکہ کے مشرکین لوگ تھے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم مٹی میں دفنائے جائیں گے، یا جس طرح بھی جس فارم میں بھی، یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے، جس فارم میں بھی مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اس کا جواب اللہ پاک دیتے ہیں مختلف آیات میں مختلف جگہوں پہ۔ وہیں پہ انسان کی پہلی پیدائش کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ تمہیں پہلے بھی تو مٹی سے ہی بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرے دور میں تمہیں ماں کے پیٹ میں ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے تمہیں بنانا سٹارٹ کیا، اور پھر اس کے مختلف مراحل پیش کر دیے اور سارا کچھ۔ یہ ساری اصل میں اسی کی دلیلیں ہیں کہ جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ہم مٹی میں مل کے دوبارہ کیسے زندہ کیے جا سکتے ہیں، یا کیسے دوبارہ بن سکتے ہیں، تو اسی کے ہی مختلف جواب اللہ پاک مختلف آیات میں دیتے ہیں، جو کہ میں کافی ساری شیئر کی ہیں۔ ابھی آج کی ویڈیو میں ایک ایسی آیت شیئر کرنے لگا ہوں جس میں وہ لوگوں کا اعتراض ہے، اور اللہ پاک ان لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ پوری ڈیٹیل اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ آیت شیئر کر رہا ہوں۔ ورنہ یہ ٹوٹل 7 آیات ہیں، تو میں ساری آیات تو نہیں کروں گا، صرف اسی کی ایک آیات اس ٹاپک کی کر رہا ہوں کہ اعتراض کیا تھا۔ باقی جو 6 آیات ہیں، یہ 7ویں کر رہا ہوں، 6 آیات اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور ان کا ہم سرسری طور پہ ہلکا ہلکا ذکر بھی کر لیں گے، لیکن آیت میں ایک یہی کروں گا۔ اور اگر کسی نے مزید پڑھنا ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل میں اسی ویڈیو کی ڈیٹیل میں دیکھ لے۔ 6 کی 6 آیات جو ہیں ادر ریلیٹڈ آیات میں وہ مینشن ہیں، تو وہ آپ پڑھ لیں، خود بھی پڑھیں، غور و فکر بلکہ کریں، یہ بہتر ہے۔ اور اس آیت کا بھی کنٹیکس تھوڑا سا پڑھ لیں، ویسے زیادہ تر کنٹیکس اسی آیت میں خود ہی بیان ہو گیا۔ تو اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے۔ اگر کسی بات پہ تعجب کرنا چاہیے نا، مینز اگر کوئی بات دنیا میں عجیب ہے، یہ اس کائنات کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بات اس دنیا میں عجیب ہے تو وہ یہ ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مینز مٹی میں مل جائیں گے یا مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ کہ پھر اس کے بعد بھی کوئی نئی پیدائش، ایک مٹی میں مل گئے، سب کچھ مٹی میں مل گیا تو دوبارہ کیسے بن سکتا ہے؟ مینز یہ ان کا اعتراض ہے۔ یہ باقی جو ادر ریلیٹڈ آیات ہیں ان میں مزید بڑی واضح یہ بات ہو جائے گی، مختلف پہلوؤں سے سیم ہی بات، یہ جو
اس آیت کی یہ جو پہلا سنٹینس ہے نا، ایک یا دو، یہ ایگزیکٹلی یہی بات باقی 6 باتوں آیات میں ریپیٹ ہوئی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، بس اتنی، ایک لائن کی، ایک لائن کی، اور اس میں یہی مختلف پہلوؤں سے یہی بات ریپیٹ ہوئی ہے. ان کا اعتراض ریپیٹ ہوا ہے، تو ضرور پڑھیے گا وہ. اچھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اچھا اب ان کے یہ کون لوگ ہیں؟ نارملی اللہ پاک کوشچن رکھ دیتا ہے انسانوں کے سامنے، اور دوسری جتنی بھی آیات کر رہا ہوں آلموسٹ میں ایک آدھ میں چھوڑ کے، اس میں بھی ایک آدھ میں تھوڑی سی شاید ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، لیکن باقی ساری کی ساری میں صرف یہ کوشچن ہی رکھا ہے کہ کیا ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہماری پیدائش ہوگی. مینز ان کا اعتراض ہی صرف رکھا ہے، آگے ڈیٹیل نہیں بیان کی. اس میں ڈیٹیل بھی ہے، اسی لیے یہ میں آیات کر رہا ہوں، اور ان کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے. اصل میں کفر تو یہی ہے نا، اللہ سے کفر، اللہ پہ ایمان لانا تو ہے ہی کہ بھئی وہ توحید پہ اور شرک پہ. لیکن جس نے اس پہ انکار کر دیا نا کہ اس کے سامنے ایک دن پیش نہیں ہونا، تو اصل کفر یہی ہے. پھر چاہے اللہ پہ وہ ایمان رکھتا رہے، لیکن یہ آگے اسی آیت میں بیان ہو گیا نا کہ یہی وہ لوگ ہیں. یہاں اللہ سے کفر کی یا اللہ سے انکار کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. اللہ پہ بے شک وہ ایمان لاتا رہے، لیکن جس نے اس بات پہ انکار کر دیا کہ سامنے کھڑے نہیں ہونا، دوبارہ پیدائش نہیں ہوگی، دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، جس نے اس سے انکار کر دیا، تو ان کو ہی اللہ پاک اصل میں کافر کہہ رہا ہے. اوپر اگر پڑھیں، اولئک الذین کفروا بربہم، تو جس نے یہ انکار کر دیا اس نے اصل میں اپنے پروردگار کا، اللہ کا بھی اس نے انکار کر دیا. یہ دیکھیں، چاہے کوئی مسلمان ہے، وہ یہ تو ایمان لاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہونا، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، تو اس نے اصل میں اللہ کا ہی انکار کر دیا. یہ اس آیت میں ہے. میں اپنے آپ سے فتویٰ نہ دے رہا ہوں نہ دے سکتا ہوں، میں تو بالکل آیات ہی سامنے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے، اور اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں. دیکھیں، یہ ایگزیکٹلی وہ تینوں باتیں دہرا دیں جو کہ ایکسٹریم ترین ہو سکتی ہیں. رب کا بھی انکار انہوں نے کر دیا، انہی کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں. اچھا، خالی جہنم کے رہنے والے نہیں ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں. یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ خود غور و فکر کریں. اور یہ آیات میں اسی لیے شیئر کرتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں، اللہ پاک کی باتوں کو اپنی زبان میں سمجھیں، تاکہ آپ اس پہ غور و فکر کر سکیں. جزاک اللہ خیر.